السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دعاؤں کا سلسلہ۔ محترم سامعین کرام، آج امت جن جن مصائب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات و مسائل سے دوچار ہے، وہ کسی بھی ذی شعور انسان سے پوشیدہ نہیں، مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر مرض کا علاج، ہر درد کا درما اور ہر موقع کی عجیب عجیب دعائیں سکھلائیں اور بتلائیں، بلکہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی سکھلائے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے آداب اور انداز اور الفاظ بھی بتلائے۔ دعا کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے اور کن کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، سبھی کچھ بتلا دیا، مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے، ڈاکٹر جو بھی تدبیر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے، مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی تدبیر نہیں کرتی۔ بس جب پاور ہاؤس ہی سے کنیکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کیسے کرنٹ آ سکتا ہے، اور پھر گھر میں لائٹ اور بجلی کہاں سے آ سکتی ہے، روشنی کہاں سے آ سکتی ہے، تاریکیاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جو دعائیں سلسلہ وار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ کسی شاعر کا تخیل یا مصنف و ادیب کے قلم کا زور نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پر تاثیر، محبت و معرفت سے لبریز، خوف و خشیت اور امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ والوں کی اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھیں۔ مختوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو یکجا کر کے رسالے کی شکل دی ہے۔ اب اسی رسالے سے وقتاً فوقتاً اہم دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور آج جو دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ بہت ہی اہم ہے زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ زمانہ درندوں کا ہے، درندوں کی دنیا ہے، ہر موقع پر ہر قدم پر خطرات ہمارے سامنے منڈلانے لگے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ہے، کسی بھی ڈاکوؤں کے ہاتھ میں پھنس جانے، کسی بھی غنڈہ گردی کرنے والوں کے غنڈہ گردی سے بچنے اور کسی بھی پریشانی کے موقع پر پڑھنے سے امید ہے، اور بھرپور امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سماعت فرمائے کہ ابو معلق نامی ایک صحابی تجارت کی غرض سے اکثر سفر پر رہتے تھے۔ ایک بار مال تجارت لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو آ گیا اور کہا، تمہارا مال اور جان دونوں لینا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میری جان لے کر کیا کرو گے، مال حاضر ہے، مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانا، کہا کہ تمہیں بھی قتل کرنا ہے۔ فرمایا تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ ڈاکو نے مہلت دے دی، صحابی نے 4 رکعت نماز ادا کی اور آخری سجدے میں یہ دعا مانگی، ایک پریشان حال کی دعا دل سے نکلی اور آسمانوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد آئی۔ دعا یہ ہے، یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعالا لما يريد اسألك بعزتك التي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے بزرگ عرش والے، اے جو چاہے وہ کر گزرنے والے،
میں تجھ سے تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس ملک کو بادشاہت کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں جس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے اس نور کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو بھر دیا ہے کہ تو مجھ کو اس ڈاکو کی برائی سے بچا لے۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ یہ دعا ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنے میں ہاتھ میں نیزہ لیے ایک شہ سوار نمودار ہوا، اس نے ڈاکو کو قتل کر کے سر بسجود صحابی سے کہا کہ سر اٹھائیں۔ صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈاکو مرا پڑا ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، تم نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز سنی، دوسری بار دعا کی تو میں نے اہل سما میں ہلچل کی آواز سنی، تیسری مرتبہ دعا کی تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ ایک مصیبت زدہ کی فریاد ہے، میں نے اللہ سے ظالم کے قتل کرنے کی درخواست کی جو منظور ہوئی، چنانچہ میں نے آ کر اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ بہترین دعا ہے، اسے ذہن میں رکھیں، بلکہ یاد رکھیں، اسے کسی بھی موقع پر کام آ سکتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، صفحہ نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔